بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جی ڈاکٹر محمد افتخار۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بکریوں کی ویکسین پہ ہے۔ آپ لوگ ہوشیار ہو جائیں، یہ موسم اس وقت ای ٹی وی یعنی انٹیروٹیکسیمیا ویکسین کا شروع ہو چکا ہے۔ آپ تمام حضرات بکریوں کی ویکسین کروا لیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو جو ای ٹی وی ہے یعنی انٹیروٹیکسیمیا بیماری ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ویکسین پریکٹیکلی کر کے بھی دکھائیں گے۔ جی، سب سے پہلے تو ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ انٹیروٹیکسیمیا یا ای ٹی وی ہے کیا چیز۔ جی، یہ ایک قسم کی بیماری ہے جو جانور کی یعنی بھیڑ یا بکری اس کی آنتوں کے اندر زہر پیدا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جانور کی جو ہے اچانک موت ہو جاتی ہے۔ اب اس کی جو اقسام ہیں وہ کافی ساری ہیں۔ چند ایک نام آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں، جس میں الفا، بیٹا، کیپا اور لوٹا شامل ہیں۔ اب اس کے بیکٹیریا پہ بات کرتے ہیں۔ جو اس کا بیکٹیریا ہے اس کا نام ہے کلاسٹریڈیم پرفرنجز۔ اب ہم نے بات کرنی ہے جو ہمارے جانور ہیں یعنی بھیڑ اور بکری، یہ جب ان کے اوپر اس چیز کا اٹیک ہو جاتا ہے، کون سی قسم میں کون سی جانور علامات دیتا ہے۔ اس میں جو ہم پہلی قسم پہ آ جاتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اکثر اوقات بڑے جانوروں میں یہ بیماری اٹیک کر جاتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ بھیڑ بکریوں کی بیماری ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، بھیڑ یا بکری اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی جانور کو یرقان ہو جاتا ہے، جانور کے منہ سے جھاگ وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو جانور ہے اس کے منہ اور جلد وغیرہ وہ بے رونق سی ہو جاتی ہے، اور جانور کو سانس لینے میں کافی دشواری ہوتی ہے۔ یہ تو ہوگی اس کی پہلی قسم۔ جبکہ اس کی دوسری قسم میں جانور علامات دیتا ہے، اس بیماری کی جو دوسری ٹائپ یا قسم ہے وہ زیادہ تر بھیڑ یا بکری کے بچوں کے اوپر اٹیک کرتی ہے۔ بچوں کے ساتھ جو علامات آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بچوں کو پیچس لگ جاتے ہیں، بچوں کے پیٹ شدید قسم کا درد ہوتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ اچانک گرتے ہیں اور موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اس بیماری کی جو تیسری قسم ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بڑی عمر کی بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں نا، یہ علامات آتی ہیں زیادہ تر ان میں، جیسا کہ علامات میں شامل ہے کہ ان کے جو منہ ہیں وہ کپ کپانا شروع ہو جاتا ہے، یعنی منہ جو ہے وہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا، منہ تھر تھرانا شروع کر دیتا ہے۔ اور جو جانور ہے وہ یعنی گرد کی بیماری یعنی جو ہم کہتے ہیں تاثیر آگے ہمارے جانور کو اس کی علامت دیتا ہے، یعنی وہ ارد گرد یہ گھومنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جانور اس میں بھی اچانک گرتا ہے اور موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی ہم اگلی قسم کی طرف جاتے ہیں، یعنی اس میں جو بھیڑ بکریاں کون سی علامات دیتی ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو جانور کے گردے ہوتے ہیں نا، جانور کے گردے وہ بالکل نکارا ہو جاتے ہیں، جسے ہم پلپی کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں۔ یعنی ان جو گردوں کے خراب ہونے سے ایک تو جانور کا جو پیشاب ہے وہ اس میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، جانور جو ہے وہ بے چین سا ہو جاتا ہے، اسے تیز قسم کا بخار ہو جاتا ہے، اور جانور اکثر اوقات اپنی جلد کے اوپر مختلف قسم کے جو ریئیکشنز وغیرہ ہیں، یعنی سوجن وغیرہ یا اس طرح کی پھنسے وغیرہ اس کی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جبکہ ہم ٹاپک کو شارٹ کرتے ہیں، اس کی ایک آخری قسم کی طرف آتے ہیں، جو کہ انسانوں میں بھی یہ بیماری اٹیک کر جاتی ہے۔ بعض دفعہ انسانوں میں یہ آنتوں کی سوزش یا سوجن کا باعث بنتی ہے۔ اب ہم نے آنا ہے جی اس کے علاج کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے بات کی بیماری کیا چیز ہے، اس کی علامات پہ بات کی، اب ہم نے علاج پہ بات کرنی ہے۔ یعنی جانور کو اگر پتے کا مرض آ جائے یعنی ای ٹی وی کا مرض آ جائے تو ہم نے اس کا علاج کیا کرنا ہے، کیسے اپنے جانور کو موت سے بچانا ہے۔ یعنی آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایسی بیماری ہے پی پی آر کے بعد سب سے زیادہ جو نقصان پہنچاتی ہے وہ یہی بیماری ہے۔ یعنی اگر پی پی آر نے 60 جانور مارے ہیں تو 50 اس بیماری سے بھی مر جاتے ہیں۔ دو بیماریاں یہ ایسی ہیں جن کی شرح موات بہت زیادہ ہے، خاص طور بھیڑ اور بکریوں میں۔ اگر آپ کی بکری یا بھیڑ ہے اس سے بیماری آ گئی ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے اسے فلاں بیماری کا اٹیک ہے، اس کے علاج میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیولین پاؤڈر کو لکوڈ پیرافین میں ملا کر جانور کے وزن کے حساب سے ایک تو وہ پلائیں، اور دوسرا جو ہے اس کا علاج اگر آپ کرنا چاہیں تو اس میں آپ ٹیلوسین پلس جنٹامائسین بہت اچھا سالٹ ہے، آپ یہ استعمال کروائیں۔ اگر آپ کے جانور کو بخار ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے جانور کو کوئی دردوں کا ٹیکہ اچھا سے اچھا لگائیں۔ اگر آپ کا جانور جو ہے وہ پیچس مار کے یعنی شدید قسم کا اس بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے، آپ اسے کوئی نارمل سلائن انجیکشن طاقت وغیرہ کے ڈال کے وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے آپ کیا کریں گے کہ سال میں 2 دفعہ اس کی ویکسین کروائیں۔
جو کہ زیر جلد لگتی ہے یعنی سب کٹ. فی جانور ڈوز ہے وہ 1 cc ہے. یہ جو ویکسین ہے اس کی کوئی اتنی کاسٹ یا اتنی مہنگی یہ ویکسین نہیں ہے. یہ تقریباً 200 روپے کی آپ کو بازار سے مل جائے گی اور یہ 50 بکریوں کے لیے. آپ اپنے جانوروں کی غذا کا اچھے سے خیال رکھیں. آپ اپنے جانور کی جو فیڈنگ ہے اس پہ خاص توجہ دیں. اسے دانہ وغیرہ اور باقی جو خوراک ہے وہ وافر مقدار میں دیں. اور اس کے علاوہ انتڑیوں کے سوزش سے بچنے کے لیے ایک دیسی ٹوٹکا آپ کو بتاتا چلوں. آپ نے جو موسم کے لحاظ سے سرسوں کا تیل یا آپ گھی وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. آئیں جی اب آپ کو ہم اپنے جانوروں کو ویکسین کر کے دکھاتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے جانور کو ویکسین لگائیں گے اور کیا اس کا طریقہ کار ہے تاکہ آپ اپنے فارم پہ خود کسی ڈاکٹر کے بغیر آپ یہ ویکسین آسانی سے لگا سکیں. جی ویکسین ہمارے پاس اویلیبل ہے. یہ آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ 200 روپے کی تقریباً آپ کو 50 جانور کی ملے گی. آپ نے اس کی احتیاطی تدابیر میں کیا کرنا ہے کہ ویکسین کسی نارمل ٹمپریچر پہ رکھنی ہے یعنی فریج کے آپ نچلے خانے میں رکھ لیں. ویکسین زیادہ گرم اور یا زیادہ ٹھنڈی نہ ہو. آپ نے 1 cc ڈوز لگانی ہے وہ زیر جلد یعنی سب کٹ. یہ دیکھیں جی ہم نے 1 cc جو ڈوز ہے یہ بنا لی ہے. آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں جی ایسے آپ نے جانور کا چمڑا پکڑنا ہے اور ایسے آپ نے سب کٹ ویکسین کر دینی ہے یعنی گوشت اور جو ہمارا چمڑا ہے ان دونوں کے درمیان جو خلا ہے اس میں آپ نے 1 cc ڈوز لگا دینی ہے. آپ کو مزید کسی جانور کے لگا کے دکھاتے ہیں. یہ جی ہم نے ڈوز بنا لی ہے. اب آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے یہ دوسرے جانور کو ڈوز لگا دی ہے. آپ نے اسی طرح اپنے جانوروں کا خیال رکھنا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سے وقت پہ ہمارے جانوروں کی کون سی ویکسین ہونی ہے. ہم روز آپ کے لیے کوئی نہ کوئی معلوماتی ویڈیو لے کے آتے ہیں. ہم اپنی نئے آنے والی ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.